بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور میں اپنے نفس کو بھی باعزت بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے، بجزیہ اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے اور اس میں برائی کا مادہ نہ رکھے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں، مطمئنہ جن میں یوسف علیہ السلام کا نفس بھی داخل ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ میری نزہت و عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ رحمت و عنایت الہیہ کا اثر ہے۔ اس لیے میرا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ جیسے اوروں کے نفوس ہے ویسے ہی میرا ہوتا۔ بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اوپر جو نفس کی دو قسمیں معلوم ہوئی، امارہ اور مطمئنہ، سوا مارا اگر توبہ کر لے تو اس کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، اور مرتبہ تو توبہ میں وہ لوامہ کہلاتا ہے، اور جو مطمئنہ ہے کمال اس کا لازم ذات نہیں بلکہ عنایت و رحمت کا اثر ہے۔ پس امارہ کے لوامہ ہونے پر صفت غفور کا ظہور ہوتا ہے، اور مطمئنہ میں صفت رحیم کا۔ یہ تمام تر مضمون ہوا یوسف علیہ السلام کی تقریر کا باقی یہ امر کی یہ صورت اثبات نزاہت کی بات رہائی کے بھی تو ممکن تھی، پھر رہائی پر اس کے مقدم کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا یقین اس ترتیب میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلائل کی دلالت تو مشترک ہے، لیکن اس صورت معجزہ میں یہ امر زائد ہے کہ بادشاہ اور عزیز سمجھ سکتے ہیں کہ جب بدون تبرئہ کہ یہ رہا ہونا نہیں چاہتے، حالانکہ ایسی حالت میں رہائی قیدی کی انتہائی تمنا ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نزاہت و برات کا کامل یقین ہے، اس لیے اس کے ثابت ہو جانے کا پورا اطمینان ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل یقین بری ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ مالوس۔ یہ ساری باتیں بادشاہ نے سنی، اور یہ سن کر اس بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا، اور عزیز سے ان کو لے لوں گا کہ اس کے ماتحت نہ رہیں۔ چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لائیں۔ پس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیے اور باتوں سے زیادہ فضل و کمال آپ کا ظاہر ہوا، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہارے ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔ بعد اس کے اس خواب کی تعبیر کا ذکر آیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے قحط کا اہتمام بڑا بھاری کام ہے، یہ انتظام کس کے سپرد کیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں ان کی حفاظت بھی رکھوں گا، اور آمد خرچ کے انتظام اور اس کے حساب کتاب کا طریقے سے بھی خوب واقف ہوں۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ ان کو کوئی خاص منصب دیتا، مثلا اپنے پورے اختیارات ہر قسم کے دے دیے، گویا حقیقت میں بادشاہ یہی ہو گئے، برے نام و بادشاہ رہا، اور یہ عزیز کا عہدہ سے مشہور ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور ہم نے ایسے عجیب طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، سہیل جیسا کہ بادشاہوں کو آزادی ہوتی ہے، یعنی یا تو وہ وقت تھا کہ کنویں میں محبوس تھے، پھر عزیز کی ماتحتی میں مقید رہیں، اور یا آج یہ خود مختار اور آزادی عنایت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دے، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یعنی دنیا میں بھی نیکی کا اجر ملتا ہے، اور خواہ بغیر مالداری کے قناعت و ورزہ عطا کر کے جس سے عیش لذیذ میسر ہوتا ہے، یہ تو آج دنیا میں ہوا، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعے کی تحقیق فرمائی، اور زلیخا اور دوسری سب عورتوں نے حقیقت واقعہ کا اقرار کر لیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اعزاز کے ساتھ جیل خانے سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ آج ہمارے نزدیک بڑے معزز اور متعمد ہے،
امام باغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی تو یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے لیے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے۔ جب دربار شاہی پر پہنچے تو یہ دعا کی، یعنی میرے دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے اور اس کی بڑی تعریف ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اسی طرح دعا کی، عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بادشاہ کے لیے دعا عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی اور عبرانی زبانوں سے واقف نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کیے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو اسی زبانوں میں جواب دیا اور عربی اور عبرانی کو دو زبانیں مزید سنائی جن سے بادشاہ واقف نہ تھا۔ اس واقعے نے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی واقعات قائم کر دی۔ پھر شاہ مصر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اپنے خواب کی تعبیر بلا واسطہ سن لوں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کے خواب کی ایسی تفصیلات بتائی جواب تک بادشاہ نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی تھی۔ پھر تعبیر بتلائی۔ شاہ مصر نے کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئے۔ اس کے بعد شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہے ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کرا کر غلہ اگانے کا انتظام کرے اور سب لوگوں کو ہدایت کرے کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کرے اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔